سورہ نازعات ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور سورہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے. آخرت کے موضوع چل رہے ہیں، آخرت کی گفتگو ہو رہی ہے. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. مفسرین نے ان تمام قسموں کے لیے جس مخلوق کا ذکر کیا ہے وہ فرشتے ہیں. ترجمہ سماعت فرمائیے. قسم ہے فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، انسانی روحیں نکالتے ہیں اور آہستگی سے نکال کے لے جاتے ہیں. ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے گردش کرتے پھرتے رہتے ہیں. فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آسمان پر، بندوں کی رپورٹیں لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے مختلف احکامات کو سر انجام دے رہے ہیں. دیکھیے اس وقت دنیا میں تقریباً 700 کروڑ انسان زندہ ہیں، تو اب ان کو ضرب دے لیجئے 2 سے 1400 کروڑ فرشتے انسانوں کے ساتھ اس وقت زمین پہ موجود ہیں. یہ اثر میں آئے ہیں، فجر تک رہیں گے ہمارے ساتھ. وہ تخصیص نہیں کرتے یہ مسلمانوں کے ساتھ کے لیے آئے ہیں، ہم ہندوؤں کے، کرسچنوں کے، یہودیوں کے، بدھسٹ کے، جینیس کے، کسی کے لیے. ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے، کرامن کاتبین، وہ لگے ہوئے ہیں ان کا. اور ان کی یہ 2 واپس جاتے ہیں، پھر دوسرے 2 آتے ہیں. اور کتنے ہو گئے؟ اور 7 کروڑ 21 کروڑ تو یہی ہو گئے. یہاں پر 14 کروڑ تو فرشتے ہو گئے. اگر یہ ہم مخصوص بھی کر دیں تو 14 کروڑ تو فرشتے اطراف میں لگے ہوئے ہیں. اب ان کے علاوہ ہزار لاکھوں کروڑوں فرشتے اللہ کے حمد و ثنا پر 7 آسمانوں پہ موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر فرمایا کہ میں نے کسی آسمان کو بھی خالی نہیں پایا، تل دھرنے کی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے موجود نہ ہوں. اس کے علاوہ کائنات میں کروڑوں فرشتے گھوم رہے ہیں. کسی کا کام اسرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہے. حادثوں سے جہاز ڈوب کے مر رہے ہیں، بلندیوں سے گر رہے ہیں، آگ میں جل کے مر رہے ہیں، نیچرل ڈیتھ ہو رہی ہے. ایک دن میں کتنے انسان مرتے ہیں، گوگل پہ جائیے سرچ کر لیے، پتہ چلے گا. آج کا ڈر دل سے نکل جائے گا. ایک دن میں جب اتنے مرتے ہیں تو یہ وبا سے اتنے مر گئے تو کیا فرق پڑا. موت اللہ کی طرف سے ہے، میری اور آپ کی طرف سے نہیں ہے. دنیا کی لاکھ کوششیں کرنے کے بعد کوئی مجھے نہیں مار سکتا جب تک اللہ نے میرا وقت نہ لکھا ہو. اور اللہ نے وقت لکھ دیا ہو کوئی مجھے بچا بھی نہیں سکتا. 1 سیکنڈ میری زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتا، نہ 1 سیکنڈ اضافہ نہ 1 سیکنڈ کمی. یہ ایمان اگر ہے تو ہم مسلمان ہیں، یہ ایمان نہیں ہے تو پھر سمجھے کہ ایمان کا ہم خیر منائیں. تو اللہ فرما رہا ہے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کا احکام، کچھ فرشتے بادلوں پر ہیں، اب وہ ادھر سے ادھر، کچھ فرشتے زمین کو زلزلے دینے میں لگے ہوئے، کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا ہلکا ہر قسم کا زلزلہ آ رہا ہے. تو اللہ کی مخلوق ہے. روحیں نکالتے ہیں تو 2 قسم کے الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں. ایک فرشتے وہ ہیں جو نیک لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں تو بڑے خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں اور اتنی آسانی سے اس مرد مومن کی یا مومن عورت کی روح نکالتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ایک ہلکی سی باریک سوئی چبھی. اور یہ سوئی چبھنا گلف والوں کے لیے بڑا کامن ہے. ہر 2 سال میں جانا پڑتا ہے، بلڈ دینا پڑتا ہے. اچھے سے اچھے پہلوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ایسا یہاں ہاتھ دے کے ادھر یوں دیکھتے بیٹھتے ہیں، جو جیسے ہی نرس سوئی اندر جسم میں جلد میں داخل کرتی ہے منہ سے سی تو نکل ہی جاتی ہے. اچھا بس اتنی تکلیف ہوتی ہے. دیٹس آل، ویری سمپل. لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے بڑی بھیانک شکل میں آتے ہیں اور اس برے آدمی کی روح جسم کے اندر دوڑتی پھرتی رہتی. جسم میں روح کہاں ہے کہ آج تک کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، فزیشین، کنسلٹنٹ کو پتہ نہیں چل سکتا. البتہ روح جب نکل گئی، بڑے سے بڑا ڈاکٹر یا سیدھا معمولی سا جی پی بھی آ کر جنرل فزیشین آپ سے کہے گا ہی از نو مور. تو یہ روح ہوتی کہاں ہے؟ ہاتھ میں، پیر میں، جہاں جہاں کا نام لیجئے. جسم کے بے شمار حصے بہت سارے لوگوں کے وہ نہیں ہیں. کسی کو پیر نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کا دماغ ہی نہیں ہے. اب تو دل بھی آرٹیفیشل بن رہے ہیں، پھیپھڑے، گردے، کیا کیا چیزیں آرٹیفیشل بن رہی، بتائیے. تو یہ روح رہتی کہاں ہے؟ کہیں ہے. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھے، قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیل، اس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں دیا گیا، بس علم اتنا دیا گیا کہ روح ہوتی ہے تو انسان زندہ ہے، چاہے وہ کوما کنڈیشن میں کیوں نہ ہو. اور روح جب نکال لی گئی، اچھا خاصا صحت مند آدمی، تمہارا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، چند گھنٹے میں لے جا کر اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہوئے جلا دیتے. ایک چیز ہے تو یہ فرشتے وہ نکالتے ہیں. اللہ کے احکامات بجا لانے میں تیزی دکھاتے ہیں. ہم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. اللہ رسول کا کام اللہ کے بندوں تک اللہ کے اس آخری کلام کو، پیغام کو پہنچا، سمپلیفائی کر کر پازیٹیولی. کسی بھی غیر مذہب سے والے سے گفتگو کریں گے تو اسے یہ بتائیے تمہارے مذہب میں یہ خامیاں ہیں. اسے یہ بتائیے میں جس عقیدے کو مانتا ہوں اس میں فائدے کیا ہیں، بینیفٹ، واٹ آر دا بینیفٹس، نہ صرف دنیا کے آخرت میں کیا ہے بتائیے.
غریبوں میں جا کر آپ کہیں گے سود اچھی چیز نہیں ہے، تو کون سا ایسا غریب ہوگا جو کہے گا کہ نہیں صاحب آپ غلط بول رہے ہیں، سود اچھی چیز ہے؟ اس لیے کہ انہیں جب سیٹوں سے پیسے لے رہا ہے، 100 لے رہا ہے، اگلے مہینے اس کی رقم بڑھ کے 110 ہو گئی، نہیں دیا اگلے مہینے میں 121 ہو گئی، یعنی سود پر بھی سود بن رہا ہے، کمپاؤنڈ سود لے رہے ہیں وہ لوگ۔ تو کون سود کو پسند کرتا ہے؟ کون سا ایک عام کامن آدمی ہے جس کو بتائیں جا کے پوچھیے آپ شراب اچھی چیز ہے؟ کون سا کہے گا؟ اگر اس گھر کے فیملی ممبر سے پوچھیے آپ، اس کی بیوی سے پوچھیے، اس کے بچوں سے پوچھیے، جیسے کہ پی کے آنے والا گھر میں جو ادھم مچاتا ہے اور جو پیسہ ضائع کر کے آتا ہے، لوگوں کے سامنے خود تماشا بنتا ہے، گھر والوں کو تماشا بناتا ہے، کون پسند کرے گا یہ تمام چیزیں؟ اسلام کے ان چیزوں کو پازیٹیولی ان کے سامنے بات کیجئے، سمجھائیے، تب کہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے یہ تمام مثالیں ہم دے رہے ہیں، یہ فرشتوں کی جو مخلوق ہے یہ نورانی مخلوق ہے، ہم نے ان کو بنایا ہے۔ 4 بڑے فرشتے بھی ہیں، جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، یہ 4 فرشتے ہیں۔ ان کے علاوہ اربعہ فرشتے، ہم نے یہ مخلوقات یوں ہی نہیں بنائی ہیں، ہر ایک کے ذمہ کچھ کام دیا ہے، یہ پروگرام مخلوقات ہیں، ان سے ہم کو کسی قسم کی نافرمانی کی توقع نہیں۔ البتہ نافرمانی کوئی کر سکتا ہے تو جن اور انس، ان کو ہم نے اختیار کی، تھوڑا سا اختیار، تھوڑی سی اختیار کی آزادی دی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے قیامت کا دن آ جائے گا، یوم ترجف الراجفہ تتبعہ الراجفہ، یہ پے در پے زمین کو کوٹ ڈالا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس زمانے کے جو منکرین آخرت ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے، ان کے کلیجے لرز رہے ہوں گے، آنکھیں پھترا جو چکی ہوں گی۔ وہ دنیا میں کہتے تھے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کیا جب ہم واپس پلٹا کے لائے جائیں گے، جب مٹی ہڈیاں جب ہماری گل جائیں، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کھوکھلی ہو جائیں گی، اگر یہ واپسی ہے تو بڑے خسارے کی واپسی۔ اللہ اس کا جواب دے رہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک زور کی ڈانٹ ہوگی، تیسرا سور ہوگا، اور سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 15 سے گفتگو بدل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ قصہ آپ کو پہنچا ہے۔ اذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى، درمیان سے ذکر سنایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی، پرورش کہاں پا ہے، کیا ہوا جوانی میں، مصر چھوڑ کے کیوں چلے گئے، مصر واپس کب آ رہے ہیں، بس بیچ میں زندگی کے درمیانی موڑ پر بتانا مقصود یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے بھی بچوں کے ساتھ آ رہے تھے مصر، اور مصر میں چونکہ آپ کے ہاتھوں ایک خون ہو چکا تھا، ایک آدمی مر چکا تھا، اور مصر میں آپ پہ ایک مقدمہ تھا کہ قاتل کو موت کی سزا دی جائے گی، اب آپ یہ سمجھ کے واپس جا رہے تھے کہ 10 سال ہو چکے ہیں، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، راستے میں اچانک اللہ نے آپ کو روک کر نبی بنا دیا۔ اور محاورہ مشہور ہے نا، آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی۔ تو اے مکے والو، تم کیا سمجھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبوت دینی ہے تو فرشتے آ کے بینڈ باجا بجائیں گے، ایک اعلان ہوگا، آسمان سے اعلان آئے گا، فرشتے آ کے کھڑے رہیں گے یہاں پر، ڈھول تاشا پیٹیں گے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ آج سے محمد بن عبداللہ یہ اللہ کے نبی منتخب کر لیے گئے ہیں، لوگوں ان کی اتباع کرو۔ اللہ یہ کام کرتا ہی نہیں ہے، ہر دور میں نبیوں کو ایسا ہی نبی اچانک بنا دیا گیا۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا تھا، کہاں کہا تھا، بالوادی المقدس طوى اذهب يا فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے، بہت ظالم ہو گیا ہے، بہت باغی ہو گیا ہے، طغیانی میں آگے بڑھ چکا ہے، معصوم بچوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ اور یہ معجزے لے جائیے، ایک تو لاٹھی کو زمین پہ ڈالیں تو اژدہا بنے گی، دوسرا جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالیں گے سورج کی طرح چمکے گا، کسی کی آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن معجزے دکھا کر ڈرائیے مت اس کو، کوئی ڈر سے، خوف سے، لالچ سے ایمان قبول کرے گا تو وہ ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دلیلوں کی بنیاد پر اسلام کی دعوت دیجیے، وہ قبول کرے گا، اللہ کے یہاں قابل قبول، آپ کی دعوت بھی قابل قبول، اس طرح اسلام بھی قابل قبول۔ ڈرا کر، طاقت کے زور پر، پیسے کی لالچ کے ذریعے، عہدے کی لالچ کے ذریعے، عورت کے ذریعے، ان چیزوں کی بنیاد پر تم لوگوں کا دین ادھر سے ادھر کرو گے، ان کو دین دل بدلا یہ دل بدلی کہلاتی ہے، یہ دین کے تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ تو جائیے فرعون کے پاس جا کر فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، میں تجھے وہ حرکتیں، وہ باتیں بتاؤں جس پر عمل کر کے آج تک جتنے بڑے بڑے گناہ تو نے کیے، معصوم ہزاروں بچوں کا ایک سال میں تو نے خون کیا ہے، قتل کیا ہے، تو پاک کی اختیار کر لے، اللہ تیرے تمام گناہ معاف کرے۔ وہ اہدیک الی ربک فتخشی، اور وہ راستہ بتاؤں
کہ تو اپنے آپ کو خدا کہنا چھوڑ کر خدا کو مانے اور اس سے ڈرنے والا بن جائے. لیکن جب آدمی کو طاقت، کرسی، مال، دولت، خوبصورتی، کوئی چیز اگر مل جائے تو پھر وہ دنیا والوں کو حقیر سمجھتا ہے. فرعون نے بھی یہی سمجھا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. لاٹھی اژدہا بن رہی ہے. اگر وہ اژدہا جھوٹا ہے، نقلی ہے، تو تیرے اپنے کسی سپاہی کو حکم دینا آگے بڑھ کر اسے مار ڈالے. معصوم بچوں کو تو نے مار دیا، ایک سانپ کو مارنے میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ تو خود اتنا بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، تلوار ہاتھ میں لے جا کر اژدہے کو قتل کر دے. کیا مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ ڈر رہا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا. پکا زبا جھٹلا رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، غرور و تکبر میں اکڑ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے لوگوں کے سامنے میں تمہارا. فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب اعلیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے معجزے بتائے. پہلا معجزہ، ملک کا پورا پانی، ملک میں ندیاں، تالاب، کنویں خون بن گیا. پانی اب پیتے کیا، کھاتے کیا، نہاتے کیا، دھوتے کیا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ مصیبت دور ہوئی. پھر دوسری، پھر بھی قوم نے مانی. دوسری مصیبت، ملک میں مینڈک پھیل گئے، ملک میں ٹڈی دل پھیل گئے، ملک میں سرسریاں پھیل گئی. کتنے معجزے بتائے، قوم نہیں مان رہی. قوم ماننا ہی نہیں تھا. ہر بات مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، یہ مصیبت ٹل گئی تو یہ ہم مسلمان ہو گئے یا بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیجیں. لیکن جب مصیبت دور ہوتی ہے قوم نہیں مانتی. آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. یہ ہم آنے والے سوروں میں پڑھیں گے، سورہ قصص میں، سورہ طٰہٰ میں، بے شمار سوروں میں موسیٰ علیہ السلام کا جتنا تذکرہ قرآن مجید میں کسی اور نبی کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں فرما رہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے اسے دنیا آخرت میں پکڑ لیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس قصے میں کہانی ہے، یہ تاریخ ہے. آج کے موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے ہاں یہ تاریخ معروف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے یہ تاریخ معروف ہے. یعنی آدھی مور دین 50% آف ہیومن پاپولیشن آف دا ورلڈ اس واقعے کو حق مانتی ہے کہ فرعون ڈوب گیا تھا. اور آج اس فرعون کی لاش مصر کے قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. اب بتائیے اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے بشارت دے دی گئی تھی کہ فرعون کی لاش کو ہم ڈوبنے نہیں پائیں گے. ہزاروں سال تک وہ لاش کسی کو ملی نہیں. گزشتہ 500-600 سال پہلے یہ لاش ملی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقریباً 700-800 سال کے بعد میں یہ لاش ملی ہے. اب اس سے بڑھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زندہ معجزہ کیا ہوگا؟ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا، ڈوبتے وقت فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ آمنت بربی ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا الان، اب ایمان لاتا، اس سے پہلے میری نافرمانیاں کرتا. الیوم ننجی ببدنک، یہ قرآن کی آیت ہے، ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے اور آنے والے دور کے لیے ایک نشانی معجزہ بنا کے چھوڑ دیں گے. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا کہ آپ کے زمانے میں یہ لاش دریافت ہوئی ہوگی. صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تابعین کے زمانے میں 600-700 سال تک تو یہ لاش دریافت ہی نہیں. آج سے 500 سال پہلے یہ لاش دریافت ہوئی ہے. یہ ہے زندہ معجزہ. اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا، لوگوں کے سجدے کراتا تھا. اللہ ہم نے اسے پکڑ لیا. اس میں عبرت ہے، سبق حاصل کرو اس سے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سبق حاصل کرنا نہیں چاہتے. آج کے بھی نام نہاد مسلمان تھوڑے سے تعلیمات معلومات رکھ لیں گے. پہلا سوال یہ کریں گے بیٹھ سے، صاحب وہ جو فرعون فوج لے کے گیا تھا کتنے 10,000 تھی 15,000؟ سوال 10,000 15,000 10 لاکھ 15 لاکھ کی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ 10 آدمیوں کے ساتھ بھی گیا تھا، وہ اس کی اگر فوج تھی اللہ نے اسے غرق کر دیا. فوج بڑی تھی، اتنی کافی ہے. فرعون کی فوج بہت بڑی تھی، اللہ نے اس پوری فوج کو ایک وقت میں سمندر میں غرق کر دیا. سبق ایسے سیکھا جاتا ہے، سبق الٹے سیدھے سوالات کر کے نہیں سیکھا جاتا. پھر اللہ فرما رہا ہے اس میں نشانی ان کا، انسان کا بنا. انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها. ارے اتنی بڑی چھت ہم نے اٹھائی بغیر کسی سہارے کے. یہ آسمان کا بنانا ہمارے لیے مشکل تھا؟ دیکھیے اللہ نے آسمان تو بنا دیے، 7 آسمان بنائے. پہلا آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے. دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے. ذرا ان بڑے بڑے سائنٹسٹوں سے پوچھ کے دیکھیے یہ آسمان کس میٹیریل کا بنا ہے. کبھی اللہ آسمان کے بارے میں فرمایا یہ دروازے بن جائے گا، کبھی فرما رہا ہے کہ یہ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن.
یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو کس میٹیریل کا ہونا اتنا تو بتا دو ہم کو. اچھا میٹیریل بڑی دور کی بات ہے بھائی, قریب پہنچے گے تو میٹیریل معلوم ہوگا نا. چاہے اتنا بتا دو زمین سے آسمان, پہلے آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے, نہیں بتا سکتے تم, اس لیے کہ پہلے آسمان زمین کے بیچ میں ملینز بلینز گیلیکسیز ہیں, ٹریلینز کے قریب پلانیٹس ہیں, جس کو گنتے گنتے انسان تھک چکا ہے. کیسے کرو گے؟ پھر ہم نے زمین سے رات ڈھانکی, دن نکالا, زمین کو بچھایا, اندر سے پانی اور چارہ نکالا تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے, پہاڑ گاڑ دیا اس کے اندر. پھر ایک دن فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, پھر آئے گا وہ تیسرا سور, انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی, کیا کیا کر کے آیا ہے. جنت سامنے ہوگی, دوزخ سامنے ہوگی, اور اللہ سے ان کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ, جس نے اپنی خواہش نفس کو روک کے رکھا, اللہ رسول کے احکام کی اطاعت کی, وہ جنت میں ہوگا. اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ, جو باغی ہو گیا, اللہ رسول کے احکامات کو پس پش ڈالا, اپنی منمانی کی, اپنی مرضی چلائی, اس کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہ لوگ آخرکار ایک ہی سوال گھوم پھر کر کریں گے, یسألونک عن الساعة ایان مرساہا, وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, آپ دن تاریخ بتائیے, کوئی نہیں مانے. جس کو نہ ماننا ہو کبھی, ورنہ ماننے والا تو اپنے گھر میں ایک موتا کو دیکھے گا تو ہیبت کھا جائے گا. آخر اس کے ہر آدمی کے گھر میں دادا کا, نانا کا, دادی کا, نانی کا, باپ کا, ماں کا, کسی نہ کسی کا تو انتقال ہوا ہوگا. کون سا ایسا آدمی ہے جس کے گھر میں آج تک کسی کا انتقال نہیں, سارے زندہ بیٹھے, ارے چلو ٹھیک ہے زندہ بیٹھے, پڑوس میں تو کسی کا انتقال ہوا ہوگا, عزیز اقارب میں. تو کوئی خاندان دنیا میں ایسا ملا آپ کو کہ وہاں سارے افراد زندہ ہیں, ننیالی, ددیالی, سسرالی, سارے رشتے دار, اور اس انسان نے, اس گھر والوں نے کسی جنازے میں شرکت نہیں کی. انسان سبق نہیں سیکھنا چاہے تو بہت کچھ ہے. طوفان آتے ہیں, دیکھتے کہ دیکھتے آبادیاں برباد ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں, فصلیں برباد ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں. سیکھنے کے لیے تو ہر چیز نشان عبرت ہے, نہ سیکھنا چاہیں تو پھر ہمارے گھر کے, ہمارے ساتھ وہ واقعات ہو جائے, نہیں ماننے والا کبھی نہیں مانے گا. قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, یسألونک عن الساعة ایان مرساہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما انت من ذکرہا, آپ کا کیا تعلق ہے قیامت سے. کائنات بنایا اللہ, خاص وقت پہ ختم کرے گا, خاص وقت پہ اللہ کرے گا, تو یہ جو ختم ہوگی وہ قیامت کہلائے. آپ کا کیا تعلق ہے اس سے. فیما انت من ذکرہا, اس کے کیا آپ کی نسبت کیا, آپ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو, یہ دھمکی دے رہے ہیں قیامت میں لاؤں گا. نہیں, قیامت اللہ کی طرف سے آئے گی. یہ ٹاپک ہمیشہ الی ربک منتہاہا, اس ٹاپک کو ہمیشہ اپنے رب کی طرف موڑ دیجیے. دنیا میں آپ سے مجھ سے سوال ہوں گے قیامت کب آئے گی, نہیں, ہم وی ڈونٹ نو, بلکہ یہ بتائیے کہ میری اور تمہاری قیامت اس دن ہے جس دن فرشتہ آ کر روح نکال کر لے جائے گا. تمہارے ہاں بھی فرشتے کا نام تم نے کچھ اور رکھا ہے, راکشس رکھا ہے جو تمہاری روح لے جاتا ہے. ہمارے ہاں موت کا فرشتہ عزرائیل ہے, ان کے تحت ایک بڑی ٹیم ہے جو دنیا میں ہر روح کی زی روح مخلوق کی روح کو قبض کرنا ان کی ذمہ داری اللہ نے مقرر کیا ہے. فنش, ختم ہو گئی بات. یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے انسان کی, میری قیامت تو اسی دن ہو گئی جب میری روح نکالی گئی. جسم اور روح دو الگ الگ ہو گئے. اب میرا جسم لاشے کی شکل میں گھر میں پڑا ہے, انتہائی محبت کرنے والے باپ ماں, چاہنے والی بیوی, جان نثار کرنے والے دوست, حد سے زیادہ فرما برداری کرنے والی اولاد, سب بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور چند گھنٹوں میں مجھے لے جا کر دفن کر کے آ جائے گا. کوئی مجھے محبت میں گھر میں نہیں رکھے گا, کوئی نہیں رکھے گا. رکھیں گے تو حماقت ہوگی, چند گھنٹوں میں جسم سڑ گل جائے گا, بدبو آئے گی, لے جا کر پھر پٹک کے آ جائے گی. تو پھر کرنا کیا ہے. تو میرا نامہ اعمال تو ختم ہوگا, میری قیامت تو ہو گئی. اور میں اہل ایمان کو پھر ایک بار یقین دلاؤں, آپ اور میں قیامت نہیں دیکھیں گے, اس لیے ہم کو اس بارے میں غور کرنا ہے. قیامت آئے گی, ہماری قیامت تو ہماری روح نکل گئی, قیامت ہو گئی. ہمارا نامہ اعمال رجسٹر بند ہو گیا. اب اگر اس رجسٹر میں کچھ اضافہ کرنا ہو تو 3 کام. ایسا علم حاصل کیجئے جو لوگوں کو دیں, جس پر لوگ ہمارے بعد بھی عمل کر سکتے رہیں. تو وہ جتنے عمل جب تک کرتے رہیں گے ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا. پل بنا, چاہ بنا, مسجد و محراب بنا, ابھی یہ کام مسجدیں بنا دیجئے, لوگوں کے کھانے پینے کے لیے پل برج بنا دیجئے, لوگوں کے کھانے پینے کے لیے
کنویں کھدا دیجئے، کوئی چیریٹیبل کام کیجئے، دنیا والوں کے لیے کیجئے، اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، یہ پوری دنیا اللہ کا کنبہ ہے، چاہے وہ مسلم و غیر مسلم ہو۔ آج ہر کوئی اس آفت مصیبت میں جب مبتلا ہے، جب بھی مصیبتیں آتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ میں اپنوں کی مدد کر رہا ہوں، رشتہ داروں کی ہے، میرے مسلم بھائیوں کی نہیں، میں انسانوں کی مدد کر رہا ہوں۔ شاید ہمارے ان اعمال سے ان لوگوں کا دل پگھلے اور وہ اسلام کے دائرے میں آئے، اور ہم نے دنیا میں کچھ کمایا ہو، بڑا عہدہ حاصل کیا ہو نہ ہو، ہم نے آخرت میں اپنی سیٹ بک کر لی ہے جنت۔ ایک آدمی کو اسلام کا پیغام پہنچا دیا، اس نے قبول کر لیا، ہماری جنت میں سیٹ پکی ہو۔ تو میری قیامت آنے سے پہلے میں یہ کام کر لوں۔ انما انت منذر من یخشی، اور آپ ہیں کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ قیامت کی گھڑی تھی، رسول اللہ سے بھی سوال کیا گیا کب آئے گی، تو فرمایا کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، البتہ اس کی کچھ نشانیاں بتاؤں۔ اور نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے گلف میں دیکھ رہے ہیں۔ جب تم دیکھو کہ عرب کے یہ بدو ننگے پیر گھومنے والے، اونٹوں بکریوں کو چرانے والے، اونچی اونچی عمارتیں بنا کر جب آپ آپس میں فخر کرنے لگے، قیامت قریب ہے، یہ نہیں فرمایا قیامت دوسرے دن آئے گی، قیامت قریب ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں، گزشتہ 40 سال سے پورے گلف کو ہم دیکھ رہے ہیں، کس کس جگہ کیا کیا تھا۔ سعودی عرب میں میرے اپنے شہر سے، حیدرآباد کے بڑے بڑے عمرہ وہاں پر عمارتیں تعمیر کرتے تھے، آج بھی رباط کے نام سے قائم ہیں، تاکہ حاجیوں کو وہاں ٹھہرنے کی سہولتیں ملیں۔ سعودی حکومت کے پاس تھا نہیں کچھ اس وقت مال دولت، اس وقت پیٹرول دریافت نہیں ہوا تھا، بلکہ آج بھی شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی عظیم الشان عمارت ہے، جیسا مسقط کے اندر البستان پیلس ہے، شہر حیدرآباد کے ہارٹ آف دا سینٹر آف دا سٹی کے اندر مدینہ بلڈنگ کے نام سے ایک بڑی عظیم الشان عمارت ہے، جس کو وقف کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے سارے کرائے، جتنے فلیٹس ہیں، جتنی دکانیں، وہ پورے کرائے سعودی عرب کو جاتے تھے، مدینہ منورہ میں، وہاں پہ مسجد نبوی کی خدمت کرنے کے لیے، وہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے۔ ایک اسٹیج آیا گزشتہ 25-30 سال پہلے، سعودی عرب نے بڑے احترام کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے منع کیا کہ اب ہمارے ہاں سفیشینٹ ہے، اللہ نے نوازا ہے، اب نہیں چاہیے۔ اب آیا ہے وہاں پر، ورنہ تھا کیا یہاں؟ پورے گلف کے اندر سوائے ریگستانوں کے یہاں پر تھا کیا؟ یہاں پر کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا، اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، بس یہ قیامت کو جب دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہ کے آئے۔ یہ انسان ہیں، یہ لوگ اس طریقے سے ہم مطالبے عجیب و غریب کرتے رہتے ہیں۔ انتظار نہ کریں، غنیمت جانے کل کا کام آج کا اب کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں